الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ معزز ناظرین، آج کے درس میں آپ کے سامنے افطاری کے احکام و مسائل کے متعلق کچھ باتیں پیش کرنی ہے۔ افطاری کرنا شریعت کا حکم ہے۔ افطاری کے ذریعے ہی ایک انسان اپنے روزے کی انتہا کو پہنچتا ہے۔ یہ افطاری کب کی جائے؟ جب دن ختم ہو جائے اور رات داخل ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے اسی کا ہمیں حکم دیا ہے، ثم اتم الصیام الی اللیل۔ تو جیسے ہی رات داخل ہو جائے، یہ روزے کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اسی وقت ایک روزے دار کو چاہیے کہ افطاری کرے اور اپنے روزے کو مکمل کرے۔ بعض حضرات کو دیکھا جاتا ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد بھی کافی وقت تک انتظار کرتے ہیں اور انتظار کے بعد 5-7 منٹ کے بعد افطاری کرتے ہیں۔ یہ عمل سنت رسول کے عین اور صریح خلاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کہ لوگ اس وقت تک خیر میں رہیں گے جب تک کہ افطاری میں جلدی کریں گے۔ جلدی کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے ہی آپ افطاری کر لیں، بلکہ جلدی کرنے کا معنی ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہو جائے فوراً افطاری کی جائے، احتیاط کے نام پر تاخیر نہ کی جائے۔ بلکہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اہل کتاب کی علامت قرار دیا ہے۔ یہ اہل کتاب کا طریقہ ہے کہ وہ سورج غروب ہونے کے بعد بھی افطاری نہیں کرتے اور احتیاط کے نام پر وہ تاخیر کرتے رہتے ہیں۔ افطاری کس چیز سے کی جائے؟ تو جو بھی حلال کھانا ہے اس حلال کھانے سے افطاری کی جا سکتی ہے۔ البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ رطب کھجور سے ایک دم پکنے سے پہلے اور سوکھا ہونے سے پہلے جو کھجور کی حالت ہوتی ہے اسے رطب کہتے ہیں عربی میں، تو اس رطب کھجور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کرتے تھے۔ اگر رطب نہیں ملتی تو ایسی صورت میں پکے ہوئے سوکھے کھجور سے افطاری کرتے، اور اگر سوکھی ہوئی کھجور بھی نہ ملے تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی پی کر افطاری کرتے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون طریقہ ہے۔ اس طریقے سے کوئی افطاری کرے تو اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق افطاری ہوگی اور انشاءاللہ اس اتباع سنت کا اسے اجر ملے گا۔ البتہ اگر کوئی دوسری چیز جو حلال ہو کھا کر بندہ کوئی افطار کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ بھی جائز ہے۔ افطاری کے متعلق ایک اہم اشکال کا جواب دینا مناسب معلوم ہوتا ہے، وہ یہ کہ بعض لوگ افطاری کرنے میں جلدی کرتے ہیں اور جلدی کا نتیجہ بسا اوقات یہ نکلتا ہے، وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ افطاری کا وقت ہو چکا ہے، سورج غروب یقیناً ہو چکا ہے، لیکن افطاری کر لینے کے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، سورج غروب نہیں ہوا تھا۔ تو کیا انہیں اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی یا اس وجہ سے ان پر ملامت کی جائے گی؟ حقیقت میں اگر ہم سنت کو دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے عمل کو، تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اور اس صورت میں ان پر روزے کی قضا بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے یقین کے ساتھ ہی افطاری کی تھی کہ سورج غروب ہو چکا ہے۔ لیکن ان کا یہ عمل غلط نکل گیا، اور انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، اس نے ظن غالب کی بنا پر یہی سوچا کہ سورج غروب ہو چکا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ابھی غروب نہیں ہوا تھا، تو ان کا روزہ درست ہے، انہیں روزہ قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے مشہور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی طرح انہوں نے افطاری کر لی یہ سوچ کر کہ سورج غروب ہو چکا ہے، اور افطاری کے بعد سورج پھر دوبارہ انہوں نے دیکھا، طلوع ہوا۔ تو پھر اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس روزے کی قضا کا حکم دیا ہو، یا ان لوگوں نے خود سے اس روزے کی قضا کرنے کی کوشش کی ہو۔ تو پتہ چلا کہ اگر اس طرح کسی سے کبھی ہو جائے
تو ان کا روزہ درست ہے اور روزہ قضا کرنے کی انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہی چیز سحری کے وقت بھی ہو سکتی ہے۔ ایک بندہ نیند سے بیدار ہوا اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ ابھی صبح صادق نہیں ہوا ہے، ابھی فجر کا وقت نہیں ہوا ہے، اور وہ کھانا پینا شروع کر دے، اور تھوڑی دیر بعد پتا چلے کہ مسجد کے اندر فجر کی نماز شروع ہو گئی، تو اس وقت انہیں پتا چلا کہ نہیں، وقت ہو چکا تھا پہلے ہی، ہمیں اس کا صحیح علم نہ ہو سکا، تو ایسے شخص کا روزہ درست ہے، اسے اپنے روزے کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس وقت وہ کھا رہے تھے یہ سوچ کر کھا رہے تھے کہ ابھی بھی فجر کا وقت نہیں ہوا ہے۔ اسی طرح کوئی افطاری اگر کر رہا ہے تو یہ سوچ کر کر رہا ہے کہ افطاری کا وقت ہو چکا ہے، رات ہو چکی ہے داخل اور دن گزر چکا ہے، تو ایسی صورت میں اگر کوئی شخص افطاری کر رہا ہے تو اس کی افطاری درست ہے، اسے روزہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، گرچہ بعد میں پتا چلے کہ یہ جو انہوں نے کام کیا تھا یہ اجتہادی ان کی غلطی تھی، تو اس غلطی کی بنا پر روزہ دہرانے کا انہیں حکم نہیں دیا جائے گا اور ان کے اس روزے کو درست مانا جائے گا۔ خلاصہ کلام ہے کہ ایک انسان کو روزہ افطاری کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جیسے ہی وقت ہو فوراً افطاری کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دین کے ان مسائل کو سیکھنے کی اور سنت رسول کے اوپر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔